السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی یوزفل ویڈیو۔ میری ان چند آسان ٹپس پر عمل کر کے آپ اپنے کچن کے سودے میں سے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ تمام ٹپس میری ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں اور میں خود بھی ان پر بہت سختی سے عمل کرتی ہوں۔ تو ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنے کچن میں اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کاپی یا ڈائری اور ایک بال پوائنٹ ضرور رکھا کریں، اور کچن میں جو بھی چیز ختم ہو اپنے ساتھ کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس طرح جس دن آپ گروسری کرنے بازار جائیں گے آپ کے پاس ایک لسٹ بنا ہوا ہوگا اور تمام چیزیں اس میں نوٹ ڈاؤن ہوگی جو آپ کے کچن میں ختم ہوئی ہوں۔ اسی لسٹ سے آپ اپنے لیے ایک اور لسٹ تیار کر لیں اور اپنے ساتھ بازار لے جائیں۔ اس طرح آپ صرف وہی چیزیں خریدیں گے جو آپ کے پاس ختم ہو اور گھر میں آپ کو ضرورت ہو۔ اس سے یقیناً بہت سارے پیسے بچتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو پہلے سے ہی ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے، اور جو چیزیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں وہ ہم لانا بھول جاتے ہیں۔ میری ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ تمام چیزوں کو کچن میں ٹرانسپیرنٹ کنٹینرز میں سٹور کریں۔ اس طرح ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور کم باقی بچی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور جب ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم وہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنٹ کنٹینرز آپ گلاس کے بھی لے سکتے ہیں اور پلاسٹک کی بھی، دونوں ہی یوزفل ہیں۔ میں نے اپنے کچن میں تمام کنٹینرز ہی ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوئی ہیں، گلاس کی بھی اور پلاسٹک کی بھی۔ اس طرح مجھے تمام چیزیں نظر آتی ہیں کہ کون کون سی چیز اس میں کم ہو گئی ہے اور کون سی چیز لانی ہے۔ میری ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ گروسری کر کے گھر آتے ہیں تو چیزوں کو اپنے کنٹینرز میں سٹور کر لیں اور ادھر ادھر پڑی نہ رہنے دیں۔ لیکن جن کنٹینرز میں پہلے سے ہی دال چاول وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان میں نئی چیزیں نہ ڈالیں، بلکہ ان کنٹینرز کو پہلے دھو کر خشک کر لیں اور پھر ان میں چیزیں سٹور کریں۔ میں نے یہ چنے کی دال ایک صاف کنٹینر میں ڈال دی ہے اور دوسری کنٹینر میں جو تھوڑا سا دال بچا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ پرانا والا دال پہلے استعمال ہو۔ اور کچھ کنٹینرز میں نے گروسری کرنے سے ایک دن پہلے ہی دھو کر رکھ لی تھی اور وہ بھی خشک ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان کو آج ریفل کر رہی ہوں۔ اس طرح ہمارے دال چاول زیادہ عرصے تک محفوظ رہتے ہیں اور خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی کارآمد ٹپ ہے کہ آپ اپنے تمام کنٹینرز کو بالکل صاف کر کے ریفل کریں، اس سے ہمارے بہت سے پیسے بچ جاتے ہیں اور ہمارے دال چاول ضائع ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ دال چاولوں کے لیے اس طرح کے ایئر ٹائٹ کنٹینرز بہت بیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں نہ نمی جا سکتی ہے اور نہ ان میں کیڑا وغیرہ داخل ہو سکتا ہے اور یہ بہت عرصے تک محفوظ رہتے ہیں۔ میری اگلی ٹپ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ پیکٹس میں بچ جائیں ان کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں ڈال کر رکھ دیں پیکٹس کو اسی طرح ہی کھلا نہ رکھیں، اس طرح یہ ان میں سے چیزیں گرنے اور ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ میں نے جو 2 کھلے پیکٹس اس کنٹینر میں رکھ دی، اب یہ بالکل محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس طرح میں انہیں پھر سے استعمال کر لوں گی اور یہ گریں گے نہیں۔ اور جو کنٹینرز آپ دھو لیں ان کو کپڑے سے خشک کر کے ان میں دال چاول وغیرہ کبھی نہ ڈالیں، بلکہ ان کو دھوپ میں رکھ دیں یا ہوا میں ہی رکھ کر سکھا لے، اور اس طرح سے وہ اندر سے اچھی طرح سے خشک ہو جاتے ہیں، تبھی اس میں سودا بھرے۔ اور میری اگلی ٹپ یہ ہے کہ دال چاولوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ ان میں چند کری پتہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کی شاپنگ بیگز کی چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیں اور ان میں نمک ڈال کر ربر بینڈ سے ایک پوٹلی بنا دیں اور ان کو چاولوں اور دالوں کے کنٹینرز میں رکھ دیں۔ اس طرح ان میں کیڑا لگنے کا خطرہ نہیں رہتا اور یہ بہت دنوں تک محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تو ٹپس تھی دال چاول کو محفوظ کرنے کا، اور اب ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی میں ٹپس دے رہی ہوں۔ دال یا چاول پکاتے ہوئے ہمیشہ ناپ کر پکایا کریں۔
ہر کسی کو اپنی فیملی کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق کسی بول وغیرہ سے دال یا چاول ناپ کر پکایا کرے، کیونکہ زیادہ پکانے سے ویسے ہی دال چاول ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، اور رزق کو ضائع کرنا ویسا بھی بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ میں دال چاول ہمیشہ ناپ کر پکایا کرتی ہوں۔ چاولوں کے لیے میں نے ایک بڑا بول رکھا ہوا ہے، اور چنے لوبیا کے لیے الگ بول ہے میرے پاس، جس سے میں چنا اور لوبیا ناپ کر پکاتی ہوں، اور دال کے لیے الگ۔ ہم اکثر بازار سے پسے ہوئے مسالے، کالی مرچ، دھنیا وغیرہ لے آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں۔ اس کے بجائے ثابت کالی مرچ یا دھنیا وغیرہ لائیں اور گھر میں ہی پیس کر استعمال کریں۔ سردیوں میں ڈرائی فروٹس تو ہم سب ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم مہنگے والے ڈرائی فروٹ خریدیں، یعنی پستہ، بادام وغیرہ۔ اس کی جگہ ہم مونگ پھلی اور کھجورے وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ملتے ہیں اور بہت ہی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ تمام ڈرائی فروٹس کو گھر میں لانے کے بعد اسی طرح کے ٹرانسپیرنٹ کنٹینرز میں بھر کر سامنے ہی کچن کے شیلف وغیرہ پر رکھ دیں، تاکہ بچوں کو نظر آئے اور وہ آتے جاتے انہیں کھاتے رہیں۔ اور بس یہی تک تھی آج کی میری یہ ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔